کہ مدینہ یاد آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت جلد حضرت لائیو آ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے شیئر فرما دیں انشاءاللہ۔ مدینہ یاد آ گیا سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا سلیمان برکاتی صاحب انشاءاللہ لائیو ہوں گے، اور انشاءاللہ نعت خوانی کے لیے بھی آصف رضا صاحب قبلہ موزمبیق افریقہ سے لائیو ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ کچھ ہی لمحوں میں حضرت تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، آپ شیئر فرمائیں انشاءاللہ۔ ہو گیا عظیم بھائی، شروع کر دوں؟ جی الحمدللہ حضرت، شروع فرمائیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بارتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بارتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ لائیو پروگرام مدینہ یاد آ گیا سوشل نیٹ ورک کی جانب سے برادر مکرم جناب محمد عظیم خان صاحب اور جناب محمد آصف رضا صاحب اور جناب محمد ندیم رضا صاحب کی محنتوں اور شفقتوں سے آپ سامعین کے سماعتوں کے حوالے ہے۔ فقیر برکاتی جام نگر جامع مسجد سے لائیو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اس نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مذہب مہذب مسلک حضور اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور بزرگوں اللہ والے اور صالحین کے دامن سے تا دم دم اللہ تعالی وابستگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا یہ پروگرام خلیفہ حضور اعلی حضرت وارث النبی حضرت اللہ مفتی محمد محمود جان قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ قدس و ناز میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے ان کی سیرت، ان کی سوانح اور ان کے واقعات کا مطالعہ اور سننا یقیناً ایمان کو جلا بخشتا ہے اور روحانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ بے شک دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے زبردست اولیاء و صالحین عطا فرمائے ہیں کہ جن کا نام بارگاہ رب العالمین میں وسیلہ ہے۔ بے شک ایک ایک کر کے ہزاروں لا تعداد شخصیتیں اس دنیا میں جلوہ بار ہوئی، جنہوں نے اپنے علم، اپنے عمل، اپنے قلم، اپنی تحریر، اپنی تقریروں سے دین اور مذہب اور سنیت کا اتنا زبردست کام کیا کہ آج ان کی سیرتیں کئی ایک جلدوں اور کتابوں میں بکھری پڑی ہے۔ عالم نبیل حضرت العلام خلیفہ حضور اعلی حضرت شیر کاٹیاواڑ حضرت علامہ مفتی محمود جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور سیرت پورے گجرات نہیں بلکہ ہندوستان میں مشہور و معروف ہے، اور آپ نسبت اعلی حضرت اور تسلق فی الدین کے اعتبار سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی
سیرت اور ان کے کردار میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ ماضی قریب میں اس طرح کے اولیاء و صالحین کی ذات کو اگر دیکھیں، ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نبیر حضور اعلی حضرت مفتی محمد اختر رضا المعروف حضور تاج الشریعہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے۔ دین، مذہب، مسلک اور تسلق دین کے اعتبار سے حضور تاج الشریعہ اور بالخصوص عشق مصطفی کے اعتبار سے حضور تاج الشریعہ کا نام قیامت تک خط نصف النہار سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اور فرماتے ہیں، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری کہ چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، صدقہ ہے خواجائی اجمیر کا تجھ پہ اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ یقیناً اولیاء کرام اور بالخصوص ان کی بارگاہ میں محبت کا، عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا اور ان کے سوانے سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان کی بارگاہ میں محفل منعقد کرنا، ان کے عرس کے موقع پر ان کی سیرت و کردار اور ان کی ریاضت اور بندگی سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یعنی عرس اور محفل اولیاء، یہ معمولات اہل سنت میں سے ہیں۔ کاٹھیاواڑ گجرات میں حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضور مفتی محمود جاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق ایک بہت ہی مہذب، مشفق، متدین، ذی علم خانوادے سے ہے۔ خلق کی خدمت، اصلاح معاشرہ، تشنگان علوم کی سیرابی اور امت مسلمہ کی خدمت اور رہنمائی، یہ حضور مفتی محمود جاں علیہ رحمت و رضوان کے آباء و اجداد کا مشن رہا اور طرح امتیاز تھا۔ آپ کے والد گرامی یعنی حضور خلیفہ اعلی حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی حضرت علامہ حافظ غلام رسول صاحب قبلہ ایک ذی اثر ناسے، ایک متبحر اور ممتاز عالم دین، استاد العلماء اور اپنے معاصرین میں ایک ممتاز اور منفرد فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ آپ مفتی محمود جاں علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت و ذات کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے والد گرامی حضرت علامہ حافظ غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست اپنے دور، اپنے وقت کے عالم دین رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس زمانے میں کابل، کندھار، بار قنداور، سمرقند اور کہاں کہاں سے تشنگانے علوم تشریف لاتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے۔ آپ اپنے وقت کے ایک جید عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ایک متصلب، متبحر، ممتاز فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ خلق خدا کا اتنا زبردست آپ کے دل میں جذبہ کہ یقیناً گفتگو سے باہر ہے۔ اس اتنے زبردست عالم اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق و جانشین کی بارگاہ میں جب حضور خلیفہ اعلی حضرت علامہ مفتی محمود جاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرورش ہوتی ہے تو آپ یقیناً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الولد سر لابیہ، باپ کے کمالات، ان کی خوبیاں، ان کی دینداری، امانت داری اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یقیناً ورثے میں خلیفہ اعلی حضرت علامہ مفتی محمود جاں کو عطا ہوئی، جس کا نتیجہ تھا کہ آپ جب تک جہاں رہے، بالخصوص کاٹھیا واڑ میں آپ نے بدعات اور منکرات کا سد باب کیا اور خلق خدا کی خدمت کے ساتھ دین متین اور بالخصوص مسلک اعلی حضرت کی اتنی زبردست خدمت کی کہ آج بھی الحمدللہ صرف حضرت ہی نہیں، حضرت کے خانوادہ کے جتنے افراد ہیں آج بھی الحمدللہ دین اور سنیت اور مسلک کے اعتبار سے اتنے پابند ہیں کہ کبھی بھی باطل اور سرکش کے سامنے جب دین اور مسلک اور سنیت کی بات آئے تو کبھی بھی کمپرو
اور مصالحت نہیں ہو سکتی، آج بھی حضور محمود جاں علیہ رحمت و رضوان کی دینی اور ان کے تسلط اور ان کے ان کردار و عمل کا اثر ان کی نسلوں میں اللہ تعالی نے رکھا ہے کہ آج بھی الحمدللہ سب متسلف سنی اور مسلک اعلی حضرت کے عظیم وفادار اور اعلی حضرت کی ذات و کردار سے سب وابستہ ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمود جاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری برکاتی نوری، ان کی زندگی اور سیرت کا آپ مطالعہ کریں۔ آپ جب سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج بھی جب حضور کے والد گرامی حضرت علامہ حافظ غلام رسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس زمانے میں آپ تشریف فرمائیں، اس وقت افغانستان کے علاقوں میں وہابیت، غیر مقلدیت اور اسماعیل دہلوی کے نظریات و افکار کو فروغ دینے کے لیے ایک جماعت مستعد کی گئی، اور افغانستان کے بعض علاقوں میں وہ لوگ سادہ لو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر شبخور مارنے لگے۔ ایک عالم جو قوم کا نباز ہوتا ہے اور قوم کا درد اور ساتھ ساتھ جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت ہے، یقیناً وہ اپنے علاقے میں بلکہ کہیں بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے والد گرامی حضرت علامہ حافظ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ افغانستان کے ان علاقوں میں اسماعیل دہلوی کے نظریات و افکار کو فروغ دینے کے لیے مال و دولت کا اور نہ جانے کن کی چیزوں کا سہارا لے کر وہابیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، آپ نے بر وقت ایسے سنگین حالات میں ان خطرے کو بھانپ کر اس زبردست فتنے کا سد باب فرمایا، وہاں کے لوگوں کو وہابیوں اور غیر مقلدوں کے گمراہ کن افکار و عقائد سے آگاہ فرمایا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کروائی کہ یقیناً یہ لوگ جو دین کا نام لیتے ہیں، مذہب کا نام لیتے ہیں، انہیں دور دور تک دین اور مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، آپ کی شفاعت، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات کے منکر ہیں۔ اس طرح کی بے شمار خطاب تقریریں اور لوگوں کو اپنے قریب بٹھا بٹھا کر سمجھا، ان کے دلوں کو صاف کیا، زنگ اور میل کو دور فرمایا، اور آپ نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ ان وہابیوں کا زبردست مقابلہ کیا، اور کچھ جو ہے ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ جہنم رسید بھی ہوئے، اور جو بچ گئے وہ افغانستان سے راہ فرار اختیار کرے۔ اس طرح حضرت علامہ مفتی محمود جاں علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی حضرت علامہ حافظ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان محنت اور دین اور رسول پاک کے عشق پر مر مٹنے کے جذبے نے اس علاقے کو وہابیت اور غیر مقلدیت سے پاک کیا، اور جو لوگ بھٹک گئے تھے پھر سے توبہ کر کے تائب ہو کے دین میں آئے، اور وہ پورا علاقہ پھر اہل سنت والجماعت کا مرکز اور قلعہ بن گیا۔ حضرت علامہ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر بات ہے ان کے شہزادے حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمت و رضوان، باپ کی پرورش اور شفقت و محبت نے آپ کو پروان چڑھایا۔ آپ نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ جیسا کہ اولیاء اور صالحین کا اور مبلغین کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دین کا علم اور چراغ علم جب دل میں روشن ہو جاتا ہے تو پھر اس چراغ کی لو اور اس کی روشنی میں زیادہ تر لوگوں کو منور اور روشن کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمت رضوان اسی مشن اور اولیاء کے اس نہج کو اپناتے ہوئے آپ اپنے وطن سے سیر و سیاحت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں کہ جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی سنتیں اور آپ کے طریق اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں روشن کیا جائے اور لوگوں کے دلوں کو جلا بخشی جائے۔ آپ گجرات کے علاقہ کاٹھیا واڑ میں جام نگر کا
ایک علاقہ جام جودھ پور ہے، وہاں پہ آپ تشریف لے آتے ہیں۔ یہ پہلا اتفاق ہے، حضرت تشریف لے آئے، اور وہ مسجد جو آج بھی رضوی مسجد سے مشہور ہے جام جودھ پور شریف میں، وہاں کے امام صاحب تھے حضرت مولانا عبداللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس زمانے میں وہ اس مسجد کے امام تھے، اور ان کی بیٹیاں تھی، صاحبزادیاں تھی۔ کچھ دنوں تک حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمۃ و رضوان قیام فرماتے ہیں، اور ان تھوڑے دنوں کی ملاقات نے یقیناً حضرت امام صاحب جناب عبداللہ خان صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کو اتنا متاثر کیا کہ ایسا لگتا تھا جیسے دیری نہ ملاقات ہے، دیری نہ پہچان ہے۔ کچھ دنوں قیام کرتے ہیں، اور پھر جام جودھ پور قریب بھی ایک علاقہ گوپ جام ہے، وہاں سے آپ اپنے سفر کو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ خان صاحب امام صاحب قبلہ حضور مفتی محمود جاں علیہ رحمۃ رضوان کو چھوڑنے آتے ہیں، مگر جیسے ہی ملاقات کے اختتام کا وقت ہے، امام صاحب عبداللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جذباتی ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں تو ایک مسافر ہوں، آیا تھا چند دن آپ کا کہ یہاں قیام ہوا، اور آپ کی محبتیں اور ایک مہمان کے ساتھ حسن سلوک جو احادیث میں ہے آپ نے اس کا مکمل خیال رکھا۔ اب میں مسافر ہوں، مجھے آپ کا یہ دیار چھوڑنا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام صاحب جناب عبداللہ خان صاحب نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب آپ یہ تشریف لے آئے، میرے دل میں زمانوں سے ایک کھٹکا تھا کہ میری ایک جوان شہزادی ہے اور میں اس کی نکاح کا متمنی تھا۔ آپ جب میرے یہاں تشریف لے آئے تو مجھے ایسا لگا کہ آپ جو ہے میری شہزادی سے نکاح فرمائیں گے، بس اس تعلق سے کوئی بات ہوئی نہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بس اسی لیے آپ دیدہ ہو گیا، جذباتی تھوڑا غمگین ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اللہ اللہ، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حالات بناتا ہے۔ حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمۃ رضوان نے حضرت امام جناب عبداللہ صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا تو انشاءاللہ ضرور یہ رشتہ مجھے منظور ہے، اور میں ضرور آپ کی شہزادی سے نکاح کروں گا۔ امام صاحب جناب عبداللہ صاحب کہتے حضور جب آپ نے رشتہ منظوری کر لیا ہے تو ہمارے کاٹیا واڑ میں ایک چائے کی رسم ہوتی ہے، جب رشتہ طے ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک چائے کی رسم ہوتی ہے، حضور آپ چلیے وہ رسم ادا کر لیجئے تاکہ رشتہ میں پکا سمجھوں۔ اللہ اللہ، آپ گئے، پھر جام جودھ پور واپس تشریف لے آئے، چائے پی، اور جیسا کہ رسم تھی منہ میٹھا کیا اور اس رشتے کو پختہ کیا۔ اس کے بعد آپ جام جودھ پور سے پشاور تشریف لے آتے ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد آپ کو خط ملتا ہے کہ آپ کے سسر جناب عبداللہ خان صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر ملتے ہی حضور مفتی محمود جاں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جام جودھ پور کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ نے اپنے سسر کی اس خواہش کی تکمیل کی اور ان کی صاحبزادی سے آپ نے عقد مسنون فرمایا، اور پھر جام جودھ پور ہی میں آپ مقیم رہے۔ یہاں رہ کر آپ نے مسلمانوں کی عظیم خدمت کی اور لوگوں کی اصلاح کی، کئی لوگوں کو مسلمان بنایا، مناظرے میں لوگوں کو شکست دی، ایک زبردست عالم ہونے کی حیثیت سے اور ایک متبع سنت ہونے کی حیثیت سے آپ نے بدعات اور منکرات اور خرافات کا سد باب کیا، اور اس سفر میں دین کے اس راستے اور اس سفر کے اندر یقیناً آپ کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کچھ مخالف بھی ہوئے ہوں گے، کچھ اپنے ہم نوا بھی ہوئے، کچھ لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑی، کچھ لوگوں کی تلخیوں کو بھی برداشت کرنا پڑا، مگر چونکہ دین کا معاملہ تھا، اللہ کے دین کی بات ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات ہے، آپ نے سب کو برداشت کیا، اور ایک وہ دن آیا کہ الحمدللہ آپ نے کاٹھیا واڑ کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا مدینہ بنا دیا۔ اب یہ وہ دور تھا جس کو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور کہا جائے۔ اللہ اللہ، دل میں خواہش ہوتی ہے حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمت رضوان کو کہ ایک روحانی مرشد و مربی، ایک شیخ کامل کی تلاش و جستجو کی جائے، اور اس جستجو میں آپ لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، پیر بھی ایسا ملا، مرشید برحق بھی ایسا ملا جو اپنے وقت کا امام اعظم ہے، اپنے وقت کا اعلی حضرت ہے، اور اپنے وقت کا اتنا زبردست فقیہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود حضور مفتی محمود جاں علیہ رحمت رضوان اعلی حضرت سرکار سے جو ملاقات کا واقعہ خود ان کی زبان ذکر رضا میں جو بیان کیا گیا ہے، اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں، حضور مفتی محمود جاں علیہ رحمت رضوان خود بیان کرتے ہیں، طویل عرصہ سے میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں ایک کامل بلند پایا پیر کو جب تک نہ پالوں میں مرید نہ بنوں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ وہ دور حضور امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدنا سرکار اعلی حضرت علی رحمت رضوان کے علم کے اجاگر کا دور تھا، اور ملک ہند ہی نہیں بلکہ بیرون ہند عرب و عجم میں آپ کے علم اور آپ کے ایمان و عشق و محبت کا شورا ہو رہا ہے۔ اس وقت اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے کچھ مضامین اور کچھ آپ کے تحقیقی گفتگو مانامہ تحفہ حنفیہ میں شائع ہوتی تھی، جو حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب پیلی بھیتی ثم مدنی انہی کا ترتیب دیا ہوا اسلامی رسالہ یہ تحفہ حنفیہ ہے، جو اس وقت نشر ہوتا تھا اور علم و دانش کے جواہر سے لبریز ہوتا تھا۔ اس وقت کے زبردست علماء اور فقہا کے مضامین ہوتے، اور من جملہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق ان کے مضامین، اور وقت و ماحول کے اعتبار سے کچھ سوالات ہوتے جس کا جواب امام سنت دیتے، تو یہ شائع ہوتے رہتے تھے۔ اب حضرت مفتی محمود جاں علیہ رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے تحفہ حنفیہ میں امام علیہ کے تعلق سے جب پڑھا اور ان کے علم اور ان کی علمی شخصیت کو میں نے تحفہ حنفیہ میں پڑھا، تو دل میں اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان سے ملاقات کا شوق ہوا۔ یقیناً اس دور میں اتنی عظیم شخصیت اور ہستی کا پانا یہ کوئی عام بات نہیں۔ خدائی رہنمائی کے ذریعے گویا آپ بریلی شریف کا سفر طے کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں میں بریلی پہنچا جہاں میں نے اپنے آپ کو امام اہل سنت اعلی حضرت کی رحمت بری عدالت میں پیش کیا۔ جس وقت میں نے امام اہل سنت حضور اعلی حضرت کے نورانی چہرے کو دیکھا، میرا دل پگھل گیا، ایمان تازہ ہو گیا اور میرا دل کھل اٹھا، اور ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ گویا مجھے میرا ضمیر یہ پکارتا تھا، میرا دل یہ کہتا تھا محمود جاں جس کی تلاش تھی اس بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ اللہ، آپ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان سے بیعت ہوتے ہیں، اور حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے سلسلے میں آپ کو داخل فرمایا، مرید کی حیثیت سے قبول فرمایا، اور انہیں خلافت و اجازت سے نوازا۔ اور اتنا ہی نہیں، کرم بالائی کرم یہ کہ حضور مفتی محمود جاں علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں اجازت اور خلافت سے نوازنے کے بعد حضور اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنا لباس اتارا جو اس وقت امام اہل سنت نے زیب تن فرمایا تھا۔ وہ لباس، اپنا ایک کرتا، اپنا ایک پاجامہ، اپنا امامہ شریف اور ایک رومال حضور مفتی محمود جاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ یقیناً بہر سخاوت کی طرف سے یہ نعمتیں ملنا آپ کے لیے بہت بڑی سعادت مندی تھی،
اور فرماتے ہیں کہ آپ یعنی امام اہل سنت نے سلسلہ عالیہ قادریہ، برکاتیہ رضویہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور دیگر سلاسل کی خلافت حضور مفتی محمود جہاں علیہ رحمت رضوان کو عطا فرمائی۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیے اپنے پیر اور مرید، شیخ اور مرید کے یہ ملن کا جو کمال تھا۔ جس وقت امام اہل سنت حضور اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان نے مفتی محمود جہاں علیہ رحمت رضوان کو داخل سلسلہ فرمایا، اس وقت اعلی حضرت کی عمر 40 سال اور حضور مفتی محمود جہاں علیہ رحمت رضوان کی عمر تقریباً 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ اور اعلی حضرت کے وصال کے وقت حضور مفتی محمود جہاں علیہ رحمت رضوان کی عمر 80 برس۔ اس طرح آپ نے 28 سال تک امام اہل سنت کا زمانہ پایا، خوب فیضیاب ہوئے اور فیض حاصل کیا، اور ان سے اس طرح سیرابی حاصل کی۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے پیر کی معرفت، بحر شریعت و طریقت دونوں سے نوازے گئے، اور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنے مرید صادق سے اتنی انتہائی محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے، کئی موقعوں پر اس کا برملا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے اور اس قدر لطف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، دیکھیے پھر شیخ کامل کی صحبت اور فیض نے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی نظر ولایت نے کیسا کمال پیدا کیا۔ اعلی حضرت اور آپ کے خلفاء، جیسا کہ یہ بات مشہور ہے، اور 3 سفر کو جب بھی گجرات جام نگر جام جودھپور میں عرس حضور محمودی ہوتا ہے تب یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور وہ خط بھی پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ جو ہے پیر کے دن یہ فقیر بھی حضور قاضی گجرات فخر سادات حضرت سید سلیم باپو قبلہ کی ہمراہی میں عرس محمودی میں شرف کا موقع ملا اور بارگاہ میں فاتحہ کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آج جو رضوی مسجد کے امام صاحب ہیں جناب حضرت علامہ مولانا عباس صاحب قبلہ، انہوں نے وہ خط بھی پڑھ کے سنایا۔ اعلی حضرت کا رسالہ الاستمداد، جس میں امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے خلفاء کا ذکر فرمایا ہے۔ تقریباً 360 کے قریب اشعار ہیں۔ آپ کا رسالہ الاستمداد علی اجیال الارتداد، اس رسالے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہابی دیوبندی کے عقائد کا اظہار اشعار کی شکل میں نظم میں کیا ہے۔ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، اور وہاں اپنے خلفاء، اپنے خاص شاگردوں کا ذکر بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ اور وہ بڑا مشہور زمانہ آپ کا کلام ہے، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، قید و رضا سے خوش ہو خوش رے، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اس نظم میں الاستمداد میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلفاء کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں تیرے رضا پہ تیری رضا ہو، اس سے غضب تھراتے یہ ہیں، بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں۔ حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں، عبد سلام سلامت جس سے سخت آفات میں آتے یہ ہیں۔ میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں، میرا امجد مجد کا پکا۔ یہ حضور امجد علی علیہ رحمت و رضوان مصنف بہار شریعت، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، میرے نعیم الدین کو نعمت اس سے بلا میں سماتے یہ ہیں۔ احمد اشرف حمد و شرف لے،
اس سے ذلت پاتے یہ ہیں، مولا دیدار علی کو کب دیدار دکھاتے یہ ہیں، مجبور احمد مختار ان کو کرتا ہے مر جاتے یہ ہیں، عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں، ایک وعظ عبد الاحد پر کتنے نتنے پھیلاتے یہ ہیں، بخش رحیم پہ رحمت جس سے آرے کے نیچے آتے یہ ہے، جوہر منشی لال پہ ہیرا کھا مرنے کو منگاتے یہ ہیں، آل الرحمان برہان الحق شرق پہ برق گراتے یہ ہے، اور فرماتے ہیں نجدیہ میں ہل چل رہے ان کی جیسے ہل پہ چلاتے یہ ہے، قید و رضا سے خوش ہو خوش رے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اس میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام خلفاء کا ذکر کیا۔ حضور مفتی محمود جان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر میرا نام اس میں رہ گیا۔ اللہ اللہ، دیکھیے فرماتے ہیں جہاں امام اہل سنت نے اپنے خلفاء کے نام درج کیے، غیر ارادی طور پر میرا نام چھپنے سے رہ گیا۔ حضور مفتی محمود جان علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ غیر ارادی طور پر میرے نام کا رہ جانا میرے لیے ایک بڑی رحمت کا ذریعہ بنا۔ ہوا یوں کیونکہ میرے شیخ نے اس موقع پر میرے لیے دعا فرمائی اور خط لکھا، اور اس خط میں حضور مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان کو ان القابات سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یاد فرمائے۔ اللہ اللہ، آج بھی وہ خط اس سے رضوی محمودی کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے کہ امام اہل سنت نے جو اس میں سب سے جو اہم جملہ فرمایا وہ کہا مفتی صاحب آپ کا نام تو آب زر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت مفتی محمود جان علیہ رضوان کی ذات گرامی کہ اس قدر آپ کو تعلق اور امام اہل سنت سے ربط و ضبط تھا۔ آپ نے نکاح فرمایا، 3 نکاح فرمائے جس سے 4 بیٹے اور 10 بیٹیاں ہوئی۔ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب آپ کے صاحبزادے، حضرت مولانا غلام مجتبیٰ صاحب آپ کے صاحبزادے، حضرت مولانا غلام احمد رضا صاحب اور حضرت مولانا احمد جان احمد اللہ، یہ آپ کے صاحبزادے۔ الحمدللہ آگے ان کا سلسلہ بڑا اور نسل میں آج بھی الحمدللہ جام جوت پور ہو، افریقہ کے بعد علاقے ہو، آپ کے صاحبزادگان آپ کے خانوادہ کے لوگ آباد ہیں الحمدللہ، اور آج بھی حضور مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان کے تسلق فی الدین کا اتنا زبردست حصہ ان کی نسلوں کو ملا ہے کہ آج میں الحمدللہ سب کے سب اعلی حضرت کے مشن مسلک کے اعلی حضرت پر اور تسلق فی الدین میں یقیناً ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اپنے آباء و اجداد کی میراث سے جو آج نسلوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، آج بھی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اور آپ کے مزار پاک کا جو گنبد ہے، یقیناً وہ گنبد آج اہل سنت والجماعت اور مسلک کے اعلی حضرت والوں کی پہچان بنا ہوا ہے۔ جہاں بھی گنبد اعلی حضرت ہوتا ہے، وہ تغرا ہوتا ہے گنبد اعلی حضرت کا، تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ چاہے دکان میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے خانقاہ میں ہو، وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے بارگاہ آپ کے مزار قدس کا گنبد جس ڈیزائن میں ہے وہ اتنا مشہور عام و تام ہوا کہ آج اہل سنت والجماعت کی پہچان بنا۔ لوگ بیان کیا جاتا ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے اس گنبد کا نقشہ بھی حضور مفتی محمود جان علیہ رحمت رضوان نے پیش فرمایا۔ اللہ اللہ، اور خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد میں چہلم شریف میں پہنچا، اعلی حضرت علی رحمت رضوان کی چہلم شریف میں سفر میں ہیں اور امام اہل سنت کے چہلم کے جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ دوران سفر ماچس کی تلی، جلی ہوئی ماچس کی تلیوں کو
حضور مفتی محمود جاں علیہ رحمۃ رضوان نے قلم بنایا، اور اسی سفر کے اندر جو آپ کا سفر ہے، جب امام اہل سنت کی بارگاہ میں چہلم شریف کے موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے اس ماچیس کی تلیوں کو قلم بنایا اور اعلی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں منقبت خوانی کی منقبت لکھی، اور اتنی زبردست کہ اس میں تقریباً 35 اشعار ہے، اور آپ نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں چہلم شریف کے موقع پر محبت کا نذرانہ پیش کیا، جس کا مطلب ہے ہم نے کیا احمد رضا دیکھا تو نے، اللہ اللہ، ہم نے کیا احمد رضا دیکھا تجھے، سر ذات مصطفیٰ دیکھا تجھے، اللہ اللہ۔ آپ خود کہتے ہیں میں آپ کے چہلم میں آپ کے چہلم میں شرکت کا مجھے موقع ملا، اور میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اولاد نبینہ کے لیے میں نے دعا کی۔ یقیناً میرے پیر کا وہ کرم ہوا، ان کی عطا کا صاحبان اور بادل مجھ پر رحمت بن کے سایہ، میں نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں امام اہل سنت کو ہی وسیلہ بنا کر بارگاہ رب العالمین میں نے التجا کی، اللہ تعالیٰ نے میری التجا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے مشرف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحبزادہ عطا فرمایا۔ آپ یقین جانیے حضور مفتی محمود جاں علیہ رضوان علم کے اعتبار سے اتنے زبردست عالم گزرے ہیں، بالخصوص اس علاقے کاٹھیا واڑ میں۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی، جس میں سے ذکر رضا اور ایضاح سنت، یہ دونوں آپ کی تصنیف علم و دانش کے متلاشیوں کے لیے جوہر پارے ہیں، اور آپ کی کتاب ایضاح سنت تقریباً 61 نامور علماء جلیل القدر مفکر اور دانشوران قوم و ملت کی تصدیق شدہ وہ کتاب ہے۔ آپ کی یہ کتاب ایضاح سنت میں بڑے بڑے علماء کے دستخط اور تائیدی دستخط ہے، اور اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، جن میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضور حجت الاسلام حضرت حضور مفتی اعظم ہند علامہ صدر الشریعہ حضور محدث اعظم سورتی جیسی جیسی عظیم نابغیر روزگار شخصیت اور عبقری شخصیات جن میں شامل ہیں، اور اس کتاب کو یقیناً ایک بہت بڑا مقام و منصب حاصل ہے۔ اس طرح آپ کے معتقدین اور محبین اور متعلقین کی بھی ایک عظیم فہرست ہے۔ اللہ نے جب تک چاہا دین مذہب و مسلک اعلی حضرت کی خدمت میں کوشاں رہے، اللہ تعالیٰ نے عمر بھی طویل عطا فرمائی، تقریباً 115 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی۔ اپنے وقت کا یہ نامور مفکر، عظیم دانشور، جلیل القدر عالم، ممتاز قلم کار، دین و سنت کا سچا خادم، متبع قرآن و سنت، قائد قوم و ملت، جب تک رہے دین اور مذہب کی پاسداری کے ساتھ دین متین کی خدمت کرتے رہے۔ 115 سال کی عمر میں 3 سفر ہجری 1370 میں آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ فرماتے ہیں، اور مولائے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابر کرم ان کے مرکز پہ غور باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ تو یہ مختصر سوانح حیات اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات آپ سامعین کے گوش گزار کیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے حسنات اور آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت کے ساتھ ہم غربہ اہل سنت کو منسلک رکھے، اور یہ ہمارا گجرات کاٹھیا واڑ ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں آپ کا نام پہنچے وہ علاقہ اہل سنت والجماعت کا مرکز بنے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے نظریات، افکار کا مرکز بنے، اور وہاں دین متین اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خدمت ہوتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے دامن سے، ان کے اعمال، ان کے عقائد سے وابستہ رکھے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کے ساتھ ہمیں یہاں بھی رکھے اور حشر میں اولیاء و صالحین کے زمرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے. صبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. آج کا یہ بیان مدینہ یاد آ گیا سوشل نیٹ ورک کی جانب سے. جناب محمد عظیم خان، جناب محمد آصف رضا صاحب قبلہ رضوی برکاتی اور جناب محمد ندیم رضا صاحب، ان کے طرف سے ان کی کاوشوں سے آپ حضرات کے نشر، آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے یہ پروگرام ہوا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور اسی طرح جس اعتبار سے ممکن ہو تحریری، تقریری اور جدید ابلاغ، ذرائع ابلاغ اور جدید ان چیزیں واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، جس اعتبار سے ممکن ہو یہ دین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد صرف و صرف ان بزرگوں کے سیرت و کردار سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان شخصیات سے لوگوں کو باخبر کرنا اور لوگوں کے دلوں میں ایک نصیحت بٹھانا کہ ہمارے اسلاف کرام، ان بزرگوں نے کتنی زبردست قربانیاں دی ہیں جن کے نتیجے میں آج آسانی سے دین اور مسلک و سنیت ہمارے ہاتھوں میں آئی. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، عطا ہے، رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنیت سے وابستہ رکھا ہے. اللہ ان اہل اللہ، صالحین، اکابر اور یہ جو آج دنیا میں جو مسلک اعلی حضرت کی خدمت کر رہے ہیں، ماضی قریب میں عظیم خدمت حضرت وارث علوم اعلی حضرت مفکر وقت حضرت مفتی محمد اختر رضا المعروف حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے اعلی حضرت اور نظریات اعلی حضرت کو دنیا میں اس طرح فروغ دیا. آج ان کے خانوادہ میں ان کے صاحبزادے قائد ملت حضرت العلام حضور شیخ طریقت علامہ اسد رضا صاحب قبلہ دامہ ذیل العالی اور ممتاز الفقہا حضرت العلام حضور محدث کبیر مد ذیل العالی و نورانی، اور اس طرح خانواد اعلی حضرت اور دنیا میں جہاں بھی علماء اہل سنت، مدارس، مکاتب، خانقاہ، مجالس، امامت، جس فیلڈ میں بھی دین اور مسلک و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمت جلیلہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دین، سنیت، مسلک اعلی حضرت کو فروغ دے. اللہ تعالیٰ اسی دین پہ رکھے، اسی دین پہ خاتمہ دے. بروز حشر حسنین کریمین کے جد گرامی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ حضور کا پڑوس نصیب فرمائے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں جناب آصف رضا صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. حضرت نے ہمیں بہت ہی پیارا کتاب سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ مالی رب اللہ اللہ مالی رب اللہ اللہ مالی رب اللہ يفنى الكل ويبقى يفنى الكل ويبقى ليس الباقي إلا هو الله الله الله
الله ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو الرضوان له نزلا الرضوان له نزلا جنة خلد موعده الله الله ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو إن النعمة أحمدنا إن النعمة أحمدنا إن النعمة أحمدنا يا طالب نعمة مولاه الله 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 ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني من غيره يدفع بلواه الله الله ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو هذا أقدر أدناكم هذا أقدر أدناكم ربي أحسن مثواه الله الله ما لي رب إلا هو الله الله ما لي رب إلا هو. آئیے حضور مفتی اعظم ہند کی لکھی ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے کچھ ایسا کر دے میری دیگر آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے کچھ ایسا کر دے میری دیگر آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میری دیگر آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہی رو اے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہی رو اے یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں
کی جلوگر رگے رکھ کی بہار آنکھوں میں کی جلوگر رگے رکھ کی بہار آنکھوں میں انہیں نہ دے خط کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دے خط کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کی دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کی دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں نظر کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھوں میں نہ جائے یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھوں میں نہ جائے یہ دل تڑپ کہ کہیں آنکھوں میں نہ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں پھر اس میں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو پھر اس کو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو پھر اس کو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو ہے یہ تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو ہے یہ تصویر یار آنکھوں میں نگاہ اعظم کی ہے یہ جلوگری نگاہ اعظم
کی ہے یہ جلوہگری نگاہ موتی اعظم کی ہے یہ جلوہگری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کے دیدار آنکھوں میں پیا بیچار میں محبت جو آپ نے نوری. میرے مرشد اس شعر کو اس طرح پڑھتے تھے دیا میں محبت جو آپ نے نوری دیا محبت جو آپ نے نوری دیا محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ وصل کا رہے گا تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ وصل کا رہے گا تمہاری آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مفتی اعظمین کا کلام بڑا ہی دل کو چھونے والا کلام ہے ماشاء اللہ. آئیے انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو انشاءاللہ کلام کو لے کر چلیں اور وقت بہت زیادہ ہوا ہو تو انشاءاللہ صلاۃ و سلام کی اور چلیں. آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ. اگر آپ چاہیے تو کلام کو لے کر چلیں یا صلاۃ و سلام کی اور. عظیم بھائی آپ سن رہے ہیں تو کمنٹ کریں. وقت بہت کافی زیادہ ہوا ہے. آئیے کچھ چند اثار جو مولانا محمد چاند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے چند اثار منقبت کے جو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ نے لکھے ہیں انشاءاللہ اس کے کچھ چند اثار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. ہم نے کیا احمد رضا دیکھا تجھے ہم نے کیا احمد رضا دیکھا تجھے ہم نے کیا احمد رضا دیکھا تجھے سر ذات مصطفیٰ دیکھا تجھے سر ذات مصطفیٰ دیکھا تجھے اے رضا اے رضا اے رضا سر ذات مصطفیٰ دیکھا تجھے کیا بتا میں کیا دیکھا تجھے
کیا بتاؤں میں کیا دیکھا تجھے جو لکھوں سے سوا دیکھا تجھے جو لکھوں سے سوا دیکھا تجھے اے رضا اے رضا اے رضا جو لکھوں سے سوا دیکھا تجھے حق تعالی کی قسم احمد رضا حق تعالی کی قسم احمد رضا نائب خیر الورا دیکھا تجھے اے رضا اے رضا اے رضا نائب خیر الورا دیکھا تجھے اہل سنت کو بہت کچھ دے دیا اہل سنت کو بہت کچھ دے دیا گوہر پہرے شرکا دیکھا تجھے اے رضا اے رضا اے رضا گوہر پہرے شرکا دیکھا تجھے بندہ محمود جانے اے رضا بندہ محمود جانے اے رضا مظہر ذات خدا دیکھا تجھے مظہر ذات خدا دیکھا تجھے ہم نے کیا احمد رضا دیکھا تجھے آئیے صلاۃ و سلام کی مغفرت جائیں انشاءاللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میری ہدایت پہ لاکھوں سلام جب ہوا جو دیدن دین و دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت نے اسرا کا چاند نکلا جس وقت مشہود بطحا کا چاند جس بانی گئی چمکا طیبہ کا چاند اس دن پہ روزے شمارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میری ہدایت پہ لاکھوں سلام
غوث اعظم ایمان کا ونو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سیلا ہند کی بادشاہ دین کے وہ موئی خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سیلا ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام مرشدی شاہ ہے مت رضا رضا کیسیا بے کمالات رضا ساتھ ہم سبھی ہو زمزم کا رضا جب کہ کھیت مت کے خود سیکھے ہر ساتھ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فکر اہل سنن شاہ اختر رضا میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا صاف یا سروں پر دائمان ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اتنا کرم شاہ زمن جب کالی روح سے بربن تو باپ کے شہر کا پن باپ کے شہر کا پن اور مدینے میں پن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ روح جب تن سے جدا روح جب تن سے جدا ماہ رمضان جمعہ ہو ماہ رمضان جمعہ ہو دوپہر سے تین ڈینا دوپہر سے تین ڈینا لب پہ چڑھیے صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ قطرہ قطرہ دریا دریا قطرہ قطرہ دریا دریا ذرہ ذرہ پارا پارا جب ہوئے سرکار پیدا جب ہوئے سرکار پیدا سارا عالم کے ہے رواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری رب یہ دعا کر پوری رب یہ دعا کر پوری رب یہ دعا کر ہم تیری آقا پہ جا کر ہم تیری آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر تیرے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ آپ تمام ہی حضرات جو اس پروگرام میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی سماعت کو قبول فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس پروگرام کو جو ہے مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ندیم بھائی، عظیم بھائی، ان کے تمام گھر والے جو سماعت کر رہے ہیں ان سب کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ خوب نوازے، آمین، اللہ تعالیٰ نفرت بلا سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ خوب روزی سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔